فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پر ہم جس بک کا مل کر مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی جلد دوم، سورہ مائدہ۔ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا اور نہ سائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، بلکہ کافر لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں اور ان میں اکثر تو عقل ہی نہیں رکھتے۔ تفسیری آیات۔ عرب جاہلیت کے بعض بدعات اور ان کے خود ساختہ احکام کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بعض جانوروں کو نشان لگا کر چھوڑتے تھے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں مجمع البیان، شرح نہج البلاغہ، جلد 3، صفحہ نمبر 267، صفحہ نمبر 593۔ نشان لگا کر چھوڑتے تھے، پھر ان سے خدمات لینا اور سوار ہونا وغیرہ حرام سمجھتے تھے اور ان جانوروں کے مختلف نام رکھتے تھے۔ نمبر 1، بحیراتن، اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 5 مرتبہ بچے جن چکی ہو اور 6ٹی بار بچہ نہ ہوا ہو۔ اس کا کان چیر کر نشان لگاتے تھے، پھر اس سے کوئی کام نہیں لیتے تھے، نہ اسے ذبح کیا جاتا تھا۔ نمبر 2، سائبتن، اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو کسی مسافر کے باسلامت واپس آنے یا بیماری کی شفایابی وغیرہ کے لیے نظر مانتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں کام ہو جائے تو ناقتی سائبہ، پھر وہ اس اونٹنی سے کوئی کام نہیں لیتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ سائبتن اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 10 دفعہ مادہ بچے جن چکی ہو جن میں کوئی نر نہ ہو۔ نمبر 3، وسیلتن، بکری کا پہلا بچہ اگر مادہ ہوتا تو اسے اپنے لیے رکھ لیتے تھے، اگر نر ہوتا تو اسے خداؤں کے نام ذبح کرتے تھے۔ اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہو جائیں تو نر کو خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کا نام وسیلتن رکھ دیا گیا۔ نمبر 4، حامن، حام اونٹ کا پوتا جب سواری کے قابل ہو جاتا ہے تو عمر رسیدہ اونٹ کو آزاد چھوڑتے یا اس کے شکم سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو بھی آزاد چھوڑتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ نے یہ احکام مقرر نہیں کیے، یہ لوگوں کی خود ساختہ چیزیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو دستور اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی دستور کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور ہدایت پر بھی نہ ہوں۔ تفسیری آیات۔ اسلام کے حیات آفرین دستور کی طرف دعوت کے مقابلے میں سامنے آنے والے رد عمل کا ذکر ہے کہ اس دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے وہ اندھی تقلید کو ترجیح دیتے تھے۔ اندھی تقلید سے مراد یہ ہے کہ جاہل دوسرے جاہل کی تقلید کرے، خواہ وہ کچھ نہ جانتا ہو اور نہ ہی ہدایت پر ہو۔ تمام انسانی معاشرے جاہل کے عالم کی طرف رجوع کرنے پر قائم ہیں۔ صفحہ نمبر 594،
عالم کی طرف رجوع کرنے پر قائم ہے کہ زندگی کے تمام مسائل میں وہ ماہرین کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں جو خود آشنائی نہیں رکھتے۔ اہم نکات: نمبر 1، جاہل کی تقلید نہیں کر سکتا، لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ نمبر 2، جاہل اس عالم کی تقلید کر سکتا ہے جو علم اور ہدایت رکھتا ہو۔ نمبر 3، عالم کی تقلید نہیں کر سکتا بلکہ وہ اپنے علم پر عمل کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والوں، اپنی فکر کرو، اگر تم خود راہ راست پر ہو تو جو گمراہ ہے تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ تم سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ تفسیری آیات۔ اگر آپ ایسے فاسد معاشرے میں رہتے ہیں جس کی اصلاح کے لیے آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ ساری ہمت اور توجہ اپنی ذات پر مرکوز رکھیں اور گمراہیوں کی بہتات اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کی کثرت کہیں آپ کو بھی گمراہ نہ کر دے۔ حق ہوتا ہے، خواہ اس پر عمل کرنے والے کم ہوں، باطل ہوتا ہے، خواہ اس پر ساری دنیا عمل کرے۔ دوسروں کی گمراہی سے مومن کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا، خواہ پوری روئے زمین پر صرف ایک مومن ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ قوم لوط میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے سوا کوئی مسلمان گھرانہ نہیں تھا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، وہاں ہم نے ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ لہٰذا اگر مومن خود ہدایت پر ہو تو دوسروں کی گمراہی سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس صفحے پر جو ہوائی جہاز استعمال ہوئے ہیں: سورہ ذاریات آیت نمبر 36، سورہ انعام آیت نمبر 164۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 595۔ لہذا کفر و ضلال، فسق و فجور، بے راہ روی اور بے عفتی کی کثرت مومن کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے راہ روی کو عام ہوتے دیکھ کر آپ سوچنے لگ جائیں دنیا بدل گئی ہے، سب لوگ مزے لوٹ رہے ہیں، صرف میں پرانی باتوں میں مبتلا رہوں۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث۔ اے رسول، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاکی کی فراوانی تمہیں بھلی لگے۔ واضح رہے کہ مومن کی خود راہ راست اور ہدایت پر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تمام فرائض پر عمل پیرا ہے۔ ان فرائض میں سب سے اہم ترین فریضہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ لہٰذا جب مومن خود ہدایت پر ہے تو دعوت الی الحق اس کے فریضے کو ترک نہیں کرے گا۔ لہٰذا اس آیت کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ کوئی تضاد نہیں۔ ثانیاً ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا اطلاق امر بالمعروف ممکن یا مؤثر نہ ہونے کی صورت میں ہو۔ دوسرے لفظوں میں آیت کی اس طرح تشریح ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے دوسروں کو حق کی دعوت نہیں دی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا تو آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں آپ اذا اہتدیتم، اگر تم خود راہ راست پر ہو، میں شامل نہیں ہیں۔ دوسروں کی گمراہی کے آپ جواب دہ ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ نے حق کی دعوت دی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر عمل کیا اور وہ غیر مؤثر رہا، لوگ گمراہی میں چلے گئے، تو ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے، ان کی گمراہی کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ ان کو راہ راست پر لانے کے لیے طاقت استعمال نہیں کریں گے۔ اگر طاقت استعمال کرنا درست ہوتا تو یہ کام اللہ کی طرف سے ہو جاتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا،
اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام اہل زمین ایمان لے آتے۔ اسی طرح اگر آپ کے لیے دعوت حق ممکن ہی نہیں تو ان صورتوں کے لیے فرمایا علیکم انفسکم، آپ پر دوسروں کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، آپ صرف اپنی ذات کی فکر کریں، آپ ہدایت پر ہیں، آپ نے اپنا فریضہ پورا انجام دیا ہے، لہذا دوسروں کی گمراہی آپ کو ضرر نہیں دے گی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، آخر میں ہدایت پانے والے اور ضلالت پر چلنے والے سب کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور ہر ایک کو خود اپنی جواب دہی کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی نہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم لوگوں سے گزشتہ امتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں: سورہ مائدہ آیت نمبر 100، سورہ شورى آیت نمبر 48، سورہ یونس آیت نمبر 99، سورہ بقرہ آیت نمبر 134۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 596۔ احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لیکن اگر لوگ دنیا دار، حریص اور خواہشات پرست ہو جائیں اور ہر شخص خود سر ہو جائے تو اپنی ذات کو بچا لو اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اہم نکات: نمبر 1، باطل کی کثرت سے حق متزلزل نہیں ہوتا۔ نمبر 2، دوسروں کا کھوج لگانے کے بجائے اپنی ذات کی اصلاح کریں۔ نمبر 3، اگر تو خود راہ راست پر ہے تو ساری دنیا کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے ایمان والوں، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیت کرتے وقت گواہی کے لیے تم میں سے 2 عادل شخص موجود ہوں، یا جب تم سفر میں ہو اور موت کی مصیبت پیش آ رہی ہو تو دوسرے 2 غیر مسلموں کو گواہ بنا لو۔ اگر تمہیں ان گواہوں پر شک ہو جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو روک لو کہ وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم گواہی کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، اگرچہ رشتہ داری کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، اور ہم خدائی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اگر انکشاف ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کا ارتکاب کیا تھا تو ان کی جگہ 2 اور افراد جن کی حق تلفی ہو گئی ہو اور وہ میت کے قریبی ہو کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے کوئی تجاوز نہیں کیا، اگر ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس طرح زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ لوگ صحیح شہادت پیش کریں، یا اس بات کا خوف کریں کہ ان کی قسموں کے بعد ہماری قسمیں رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں: نور الثقلین جلد 1 صفحہ نمبر 684۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 597۔ شان نزول:
ایک مسلمان 2 عیسائیوں کے ہمراہ تجارت کی غرض سے شام گیا۔ مسلمان سفر میں مریض ہو گیا تو اس نے اپنی وصیت میں سامان کی فہرست لکھ کر سامان میں رکھ دی اور دونوں ساتھیوں کی وصیت کی کہ میرا سامان میرے گھر پہنچا دیں۔ چنانچہ مسلمان کا انتقال ہوا، دونوں عیسائیوں نے اپنی پسند کا سامان نکال لیا، باقی گھر پہنچا دیا۔ گھر والوں کو سامان کی فہرست مل گئی جو مال مفقود تھا، اس کے بارے میں دریافت کیا تو عیسائیوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد ان کو بلایا، ان سے قسم لی، بعد میں وہ مفقود سامان کس جگہ پایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ دوبارہ پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے وارثوں سے قسم لی اور ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ تفسیر آیات نمبر 1، شہادت بینکم، اگر موت کا وقت آ جائے یعنی موت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو 2 عادل مسلمانوں کو اپنی وصیت کے لیے گواہ بناؤ۔ اس میں وصیت کی ضرورت کا ایک مسلم کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ منکم سے مراد مسلمانوں میں سے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 2، او آخران، اگر کوئی گواہ کے لیے مسلم موجود نہیں تو دوسرے 2 کو گواہ بنایا جائے۔ صفحہ نمبر 598۔ دوسرے 2 سے مراد اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، چونکہ اسلام مشرکین کو کسی شمار میں نہیں رکھتے۔ نمبر 3، ان انتم ضربتم فی الارض، غیر مسلم اہل کتاب کو گواہ بنانا صرف سفر کی حالت میں درست ہے۔ نمبر 4، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اگر وارثوں کو شک گزرے تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لیا جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کے مطابق نماز سے مراد نماز عصر ہے تو یہ دونوں گواہ قسم کھائیں گے، یعنی یہ دونوں غیر مسلم گواہ قسم کھائیں گے۔ واضح رہے کہ گواہ پر قسم نہیں ہے، صرف اس وصیت کے گواہوں پر قسم ہے جس پر ان دونوں گواہوں کے علاوہ کوئی اور سند نہ ہو۔ اس صورت میں یہ دونوں جہاں گواہ ہیں وہاں وہ مدعی بھی بن جاتے ہیں کہ فلانی نے وصیت کی۔ نمبر 5 ہے لا نشتری بھی ثمنن، قسم کے یہ مضمون ہونا چاہیے کہ اس گواہی دینے میں کوئی مفاد حاصل نہیں کرنا چاہتے، خواہ یہ گواہی قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی ہم کسی بات کو چھپاتے ہیں۔ نمبر 6 ہے ان اثیرا، اگر انکشاف ہو جائے کہ دونوں گواہوں نے جھوٹ بولا تھا، استحقاء اسمن، گناہ کے ارتکاب سے مراد جھوٹی گواہی ہے، اس صورت میں فآخران یقومان مقامہما، ان کی جگہ 2 اور افراد گواہی کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ من الذین استحق علیہم، ان 2 گواہوں کا تعلق ان لوگوں سے ہو کہ پہلے 2 گواہ جن کا حق مارنا چاہتے تھے، استحق علیہم یعنی کہ اجرم علیہم، جن پر زیادتی کر کے گناہ کے مستحق ہوئے تھے، وہ میت کے رشتہ دار ہیں۔ الاولا یعنی 2 گواہ میت کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ الاولا یعنی الاولا بالمیت، الاولا یعنی بدل ہے فآخرانی کا، اور نحب میں معرفہ نکرہ کا بدل ہو سکتا ہے۔ بعض کے نزدیک الاولا بالمیت الاولا یعنی بدل ہے، بعض کے نزدیک الاولا یعنی مبتدا ہے اور فآخرانی یا قومانی ہے، یا قومانی خبر ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں گواہوں سے خیانت کے آثار ظاہر ہوئے تو میت کے رشتہ داروں میں سے 2 افراد ان کی جگہ آمادہ ہو جائیں گے اور قسم کھائیں گے کہ زجاج نے کہا کہ یہ آیت ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی مشکل ترین آیت ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے فیقسمان، یہ دوسرے 2 گواہ قسم کھائیں گے اور یہ قسم کا یہ مضمون ہوگا لا شہادتنا احق، ہم دونوں کی گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے۔ وما اعتدینا، ہم نے یہ گواہی دے کر سابقہ گواہوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی، صرف حق کی بات کی ہے۔ نمبر 8 ہے ذالک ادنیٰ، مذکورہ یہ طریقہ کار درست شہادت پیش کرنے کا زیادہ قریب ہے۔ او یخافو، یا گواہی دیتے وقت یہ ڈر سچ ثبات کرنے کے لیے فائدہ دے گا کہ کہیں ہماری گواہی کے بعد دوسرے لوگ ہماری گواہی کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں۔ آیت کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر موت کا وقت قریب آ جائے تو 2 عادل اشخاص کو اپنی وصیت کے لیے گواہ بناؤ۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں التبیان اور المیزان۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 599
اگر تم حالت سفر میں ہو اور مسلمان گواہ میسر نہ آئیں تو غیر مسلم اہل کتاب میں سے کسی دو کو گواہ بناؤ۔ اگر میت کے وارثوں کو شک ہو جائے تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لیا جائے اور ان سے اپنی گواہی کے سچ ہونے پر قسم لی جائے۔ اس طرح فیصلہ کر لیا جائے، اور اگر انکشاف ہو جائے کہ ان دونوں گواہوں نے جھوٹ بولا تھا تو ان کی بجائے میت کے قریبی لوگوں میں سے دو گواہ پیش ہوں اور قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے۔ اس قانون میں واقعہ تک پہنچنے کے لیے دو ذریعے موجود ہیں۔ اول یہ کہ شک کی صورت میں خود گواہوں کو قسم کھانا پڑتی ہے اور غالباً قسم جھوٹ ہونے کی صورت میں نہیں کھاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وارثوں پر قسم آنے کی صورت میں ان دونوں کی گواہی غلط ثابت ہو جائے گی، ان دونوں کے لیے فضیحت کا باعث بنے گی، اور یہ دونوں باتیں ہیں جن کی وجہ سے درست گواہی مل سکتی ہے۔ یہ وہ دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے درست گواہی مل سکتی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، مسلم میسر نہ آنے کی صورت میں اہل کتاب کو گواہ بنانا درست ہے۔ نمبر 2، قسم کھلانا عدالتوں کے حق تک پہنچ سکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نمبر 3، گواہی تمام انسانی معاشروں کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، اسلامی معاشرے میں عادل ہی کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 5، عادل اسلامی معاشرے کی ایک ضرورت ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اس دن کا خوف کرو جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے ان سے پوچھے گا امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا۔ وہ عرض کریں گے تیرے علم کی نسبت ہمیں علم ہی نہیں، غیب کی باتوں کا یقیناً تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، یوم یجمع اللہ الرسل، یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ تمام انبیاء سے ان کی امتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی سب کے سامنے ہر امت کا راز فاش ہو جائے گا۔ اگر اپنے رسول سے اچھا برتاؤ نہیں کیا ہے تو تمام مخلوق کے سامنے فضیحت و رسوائی اٹھانا ہوگی، اور اس کے بعد عذاب علیم ہوگا۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے قول لا علم لنا، رسولوں کی طرف سے اظہار لا علمی کرنا اداب بندگی ہے، کیونکہ یہاں عدالت الہیہ میں علم خدا کے سامنے لب کشائی کرنا خلاف ادب تصور کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جہاں رسولوں سے سوال ہوگا، اب ہمیں صفحہ نمبر 600، جہاں رسولوں سے سوال ہوگا کہ امتوں نے ان کی دعوت کا کیا جواب دیا، خود امتوں سے بھی سوال ہوگا، جیسا کہ فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، بس جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ہر صورت میں ان سے سوال کریں گے، اور خود پیغمبروں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے۔ اہم نکات ہیں: نمبر 1، قیامت کے دن اپنے رسول کے سامنے اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ نمبر 2، اس دن تمام راز فاش ہو جائیں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ نے فرمایا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو عطا کی، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی، تم گہوارے میں اور بڑے ہو کر لوگوں سے باتیں کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت توریت اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادر زاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے صحت یاب کرتے تھے، کوڑ کے مرض کو کہتے ہیں، کوڑی کو میرے حکم سے صحت یاب کرتے تھے،
اور تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکال کھڑا کرتے تھے جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے روک رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ تو ان میں سے کفر اختیار کرنے والوں نے کہا یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 6۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 601 601 تفسیر آیات نمبر 1 اذکر نعمتی، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے جن سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو نوازا۔ اگلے جملوں میں ان نعمتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 2 اذ ایدتک بروح القدس، ان نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی تائید و حمایت سے نوازنے کے لیے روح القدس کو ذریعہ بنایا۔ روح القدس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں تشریح ہو چکی ہے۔ تو کلم الناس فی المہدی، گہوارے میں کلام کرنا روح القدس کی تائید سے ممکن ہوا۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب سے مراد وحی اور حکمت سے مراد حقیقت بینی ہے۔ اور اس کے بعد توریت و انجیل کا ذکر عام کے بعد ذکر عام کے بعد خاص کا ذکر ہے جو اس خاص کی اہمیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، مٹی سے پرندے کا پتلا بنانے، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینے کے بارے میں آل عمران آیت نمبر 45 سے 50 میں ذکر ہو گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، کہ آپ مردوں کو قبر سے نکالتے تھے۔ سورہ آل عمران میں اوحی زندہ کرتا ہوں فرمایا، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے اظہار نعمت کرتے ہیں تو زندہ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں لیکن اللہ نے اسے تخرجو نکالتے ہو فرمایا اس بات کی وضاحت کے لیے آپ علیہ السلام ایسے لوگوں کو زندہ کرتے تھے جو قبروں میں دفن ہو چکے تھے۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے اذ کففت بنی اسرائیل عنک، جب یہودی آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے تو اللہ نے آپ کو بچا لیا، اور جو آیات بینات اور واضح معجزات آپ نے پیش کیے ان کو جادو کہہ کر مسترد کر دیا تو اللہ نے آپ کو ان کے مکر سے بچا لیا۔ اس موضوع پر مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ کریں سورہ آل عمران آیت نمبر 45 سے 50۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور جب میں نے حواریوں پر الہام کیا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آئیں تو وہ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تفسیر آیات ہیں حواری سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے میں سابقین اولین ہیں۔ صفحہ نمبر 602۔ یہاں وحی سے مراد الہام ہے، جیسا کہ قرآن نے متعدد جگہوں پر الہام کو وحی سے تعبیر کیا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرح وحی کی۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ یہ الہام سابقہ ایمان لے آنے اور حواری کے مقام پر فائز ہونے کے بعد تجدید عہد کے لیے ہوا ہے۔ ان آمنوا بی و بی رسولی، اس ایمان سے مراد ممکن ہے اس عہد و میثاق پر ایمان ہو جو مسیحی مذہب کو بچانے کے لیے ان کو پیش آنے والا ہے۔ وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مسلمون سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سنگین ذمہ داری کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم
فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وہ وقت یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو. انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور اس پر ہم گواہ رہیں. تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا ایک خوان نازل فرما کہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ دن عید اور تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ نے فرمایا میں یہ خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں لیکن اگر اس کے بعد تم میں سے کوئی کفر اختیار کرے گا تو اسے میں ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب عالمین میں کسی کو نہ دیا ہوگا. اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 7، سورہ نحل آیت نمبر 68. صفحہ نمبر 603 تفسیر آیات. یہ سوال حواریوں کی طرف سے اس وقت کیا گیا جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور ان کے حواریوں میں شامل ہو گئے تھے. ظاہر ہے کہ یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، معجزانہ ولادت اور گہوارے میں کلام کرنے کو دیکھ کر ایمان لائے. اس کے باوجود مائدہ کا مطالبہ کیا معنی رکھتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ درست ہے کہ ان کا یہ مطالبہ ایک قسم کے عدم اطمینان کا اظہار تھا. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان الفاظ میں سرزنش کی اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو خدا سے ڈرو، یعنی ایسے خلاف ایمان باتیں نہ کرو. لیکن حواریوں نے اپنے مطالبے کی جائز اور نیک نیتی پر مبنی ہونے اور یہ مطالبہ ایمانی کے منافی نہ ہونے پر درج ذیل مطالب بیان کیے. نمبر 1 تطمئن قلوبنا اس خوان سے کھا کر ہمارے دلوں میں اطمینان آئے گا. نمبر 2 وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا آپ کی نبوت کی صداقت پر ایک اور تازہ معجزہ سامنے آئے گا. نمبر 3 وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ دوسروں کے لیے ہم آپ علیہ السلام کی صداقت پر گواہی دیں گے. سیاق آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی توجیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پسند فرمائی اور نزول مائدہ کی دعا کے ضمن میں اس کے دیگر فوائد و مصالح کی طرف اشارہ فرمایا. نمبر 1 تکون لنا عیدن نزول مائدہ پوری امت کے لیے عید بن جائے. نمبر 2 وآیت منکا امت عیسیٰ کے لیے ایک خصوصی نشانی کی حیثیت بن جائے. نمبر 3 ورزقنا اللہ کی طرف سے پانے والے براہ راست رزق کی سعادت سے مالا مال ہو جائیں. دعائے مسیحی نے شرف قبولیت حاصل کرنا ہی تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خوان نازل کرنے والا ہوں. اللہ کی طرف سے ایک حتمی وعدہ آنے کے بعد خوان نازل ہونا قرینہ قیاس معلوم ہوتا ہے. اگرچہ بعض مفسرین بعض روایت کی بنا پر لکھتے ہیں سخت ترین عذاب کی دھمکی سن کر حواریوں نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا. صفحہ نمبر 604 ہے. موجودہ اناجیل میں اس خوان کا کوئی ذکر نہیں ملتا. بعض واقعات ملتے ہیں لیکن جو واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے اس کے مطابق نہیں ہے. لہذا ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صدیوں کے بعد جمع ہونے والی اناجیل سے یہ واقعہ رہ گیا ہو اور عین ممکن ہے کہ اس واقعے کے زمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ نہ ہونے اور رسول ہونے پر واضح دلائل موجود ہوں اس لیے اسے حذف کر دیا ہو. اہم نکات. نمبر 1 بلا ضرورت معجزے کا مطالبہ بھی ایک قسم کا انکار ہے. اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. نمبر 2 اسلاف کے کارنامے نسلوں کے لیے اثر چھوڑتے ہیں. عید الاولینا و آخرینا. نمبر 3 معجزات و دلائل سے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے. وتطمئن قلوبنا. نمبر 4 معجزات اور دلائل کے بعد انتقام بھی سخت ہوگا. عذبہ عذابا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو خدا بناؤ؟ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، تو پاک ہے، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں۔ اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہوتا تو تجھے علم ہوتا، کیونکہ تو میرے دل کی بات جانتا ہے، لیکن میں تیرے اسرار نہیں جانتا۔ یقیناً تو ہی غیب کی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ میں نے تو ان سے صرف وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان پر گواہ رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو خود ہی ان پر نگراں ہے اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو ہی غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1 پوائنٹ ہے، اتخذونی و امی الہین۔ اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بناؤ؟ اگرچہ مسیحی تعلیمات میں حضرت مریم علیہ السلام کو معبود بنانے کا تصور سرے صحیح نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صدیوں بعد مسیحیوں نے مریم سلام اللہ علیہا کو مادر خدا کا لقب دیا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ حضرت مریم علیہ السلام کو الوہیت کا مقام دینا شروع کیا۔ بعد میں چرچ کی طرف سے اسے رسمیت بھی حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد کیتھولک گرجاؤں میں ان کی قد آور تصویریں آویزاں کرنا شروع ہو گیا، جن کے سامنے وہ مریم سلام اللہ علیہا کی عبادت کے مراسم ادا کرنے لگے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی عبادت کے مختلف مظاہر سامنے آنے شروع ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ ان کی حمد و ثنا پر مشتمل نماز، دوسرا ان کے آگے مشکل کشائی کے لیے دعا کرنا، تیسرا ان کے نام روزہ رکھنا جو صیام مریم سے موسوم تھا۔ تفسیر روح المعانی کے مطابق عیسائیوں کی ایک قوم ایسی گزری جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے خدا ہونے کی قائل تھی۔ مریم پرستی کی شدت میں ظہور اسلام کے بعد پروٹسٹنٹ کی اصلاحی تحریک سے کمی آ گئی۔ نمبر 2، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر مسیح اور مریم کو خدا بنانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر، ورنہ وہ مسیح اور مادر مسیح وہ روح القدس کے ساتھ اللہ کو بھی معبود بناتے ہیں، کیونکہ اللہ کے مطلق عبادت مطلوب نہیں بلکہ وحدانیت کے ساتھ عبادت ہو تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ شرک کے ساتھ ایمان و عبادت قابل تسلیم نہیں ہے۔ نمبر 3، ما قلت لہم الا ما امرتنی، میں نے تو ان سے صرف وہی کہا جس کا تو نے حکم دیا۔ صفحہ نمبر 606 کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ چنانچہ موجودہ تسلیسی انجیل بھی اس اعتراف سے خالی نہیں ہے۔ ابدی زندگی یہ ہے کہ لوگ تیری معرفت حاصل کریں کہ تو ہی حقیقی اور واحد معبود ہے، یسوع مسیح کو آپ نے بھیجا ہے۔ نمبر 4، وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ، جب تک میں ان کے درمیان رہا ہوں میں ان پر گواہ رہا۔ اور اس جملے میں یہ علم ہو گیا کہ رسول کی 2 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک تبلیغ، دوسری گواہی دینا، یعنی ہر رسول اپنی امت کے اعمال پر گواہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے آیت میں ذکر ہوا کہ قیامت کے دن اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن وہ مسیح ان پر گواہ ہوں گے۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے، إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ اس تعبیر میں کہ یہ تیرے ہی بندے ہیں ایک قسم کی رحم طلبی کا شائبہ ہے، کیونکہ اگر مقام انتقام میں ہوتے تو یہ کہتے کہ یہ لوگ مشرک ہیں۔ ساتھ ہی بندگی کے آداب کا اظہار بھی ہے کہ یہ تیرے بندے ہیں جن پر صرف تیرا ہی حکم نافذ ہوتا ہے۔ احادیث ہے، ہیڈنگ منقول ہے کہ سلیمان بن خالد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
اللہ کے جواب میں مذکورہ باتیں کی ہیں؟ فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جب کسی امر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس واقعے کو اس طرح بیان فرماتا ہے کہ گویا وہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، قیامت کے دن تمام رسولوں سے سوال ہوگا، خاص کر عیسیٰ علیہ السلام سے۔ نمبر 2، مسیح نے کبھی شرک کی دعوت نہیں دی، وہ معصوم تھے، ایسی باتوں سے پاک تھے۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے، سب پر اللہ کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں: یوحنا جلد 7 صفحہ نمبر 3، ازال المنار، سورہ نساء آیت نمبر 159، نور الثقلین، بحار الانوار جلد 9 صفحہ نمبر 200، اور صفحہ نمبر 607 تفسیر آیات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سچائی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جو بیان دیا وہ سب حق پر مبنی تھا اور وہ اپنی ساری باتوں میں صادق القول نکلے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے صادق القول وہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے دنیا میں کوئی نافرمانی نہ کی ہو۔ اس کے بعد ایسے صادق القول افراد کے بارے میں جنت کی بشارت کے بعد فرمایا، رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی ہوگا۔ حقیقی بندوں کے لیے اللہ کی رضایت کے مقابلے میں جنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں جنت کے ذکر کے بعد فرمایا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اہم نکات ہیں: نمبر 1، قیامت کے دن سچ بولنے کے لیے دنیا میں گناہ نہ کرنا ہوگا، يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ۔ نمبر 2، ہر عمل کا مطمح نظر مطمح نظر رضائے الہی ہونا چاہیے، رضی اللہ عنہم۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں وہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 72۔ یہاں پر ہماری سورہ مائدہ تفسیر کوثر کی جلد 2 مکمل ہو گئی ہے۔